اگر تم بیکار پتھر ہو تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر گوہر بن جاؤ گے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اپنے ساتھ محبت اور عزت کا معاملہ کیجیے، ان لوگوں کو کشش کرنے لگیں گے جو آپ سے محبت و عزت کریں گے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ خطرہ مول نہ لیا جائے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائے تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو اقوام باتیں کم اور عمل زیادہ کرتی ہیں وہی اپنی منزل پاتی ہیں۔ تھوڑا ہی بہت ہے، خوشی ضروریات زندگی کی تکمیل کے قریب ملتی ہے، غیر ضروری پیچیدگی اور بے مقصد انتخابات میں نہیں۔ جتنے اچھے اور قوت کے حامل خیالات ہوں گے اتنا ہی ہمارا عمل جاندار ہوگا اور ہمیں بہترین نتیجہ دے گا۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین کرنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا دن بھی آئے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ کے جانے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایک شخص اپنے خوابوں کی جانب سفر میں پر اعتماد ہو تو وہ جلد کامیابی پالے گا، جو عمومی حالات میں دوسروں کے لیے ممکن ہوتی ہے۔ مونگ پھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آتا ختم کیسے کرے۔ کمزور خواہش چھوٹا نتیجہ دیتی ہے، جیسے کم درجے کی آگ سے کم حرارت ملتی ہے۔ پیسے ہوئے طبقات کی حقوق کے لیے جدوجہد شکم سے لوگ نہیں کر سکتے۔ بے شوقی باتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے ہزار بے شوق سجدوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو مسجد بنانے کی ہمت نہیں، نماز کی تو ہمت ہے، وہ تو پڑھ لو۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بہت بے رحمی سے مرتے ہیں۔ دعا برابر مانگتے رہا کرو، کیونکہ ڈھونڈتا ہے جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ آپ کتنی ہی غلطیاں کریں یا کتنے ہی سست روی سے آگے بڑھیں، آپ ہمیشہ ان لوگوں سے آخر ہی رہیں گے جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ سے زیادہ آپ کی تکالیف اور مسائل سے کوئی واقف نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ باخبر، وہ سب سے زیادہ دانا ہے۔ جتنے اچھے اور قوت کے حامل خیالات ہوں گے اتنا ہی ہمارا عمل جاندار ہوگا اور ہمیں بہترین نتیجہ دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں اور وہ احساس ذمہ داری اور آزادی کے پر ہے۔ مولانا روم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ شخصیت میں بہتری سے مسلسل جدوجہد اور کوشش سے آتی ہے۔ اپنی تلاش کا پہلا قدم یہ جاننا نہیں کہ میں کیا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں کیا نہیں ہوں۔ اگر تم سوائے رینگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تو رینگنا ہی شروع کر دو۔
اگر تم اپنے اندر سے غرور کی عادت کو مٹا دینا چاہتے ہو تو غریب لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ ہر شہر میں دو شہر ہوتے ہیں، ایک امیروں کا دوسرا غریبوں کا، اور دونوں کے اخلاق و عادات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اپنے فیصلوں پر ڈٹے رہیے لیکن اپنی اپروچ میں لچک دکھائیے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ سیاست منافقت سے شروع ہو کر تجارت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہم یادیں لے کر چلتے ہیں اور یادیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انسانی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے زندگی کے سخت حالات ناگزیر ہیں۔ اپنے اہداف بڑے رکھیے اور اس وقت تک نہ ٹھہریے جب تک ان تک نہ پہنچ جائیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ کل پھول کھلے گے، ان کے بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آج ہی ان کو بو دیجیے، آپ کو کل شاندار ملے گا۔ زیادہ تر اہم چیزیں اس وقت وجود میں آئیں کہ جب کوئی امید باقی نہ تھی اور انہیں اپنی کوشش جاری رکھی۔